يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. اس مہینے میں روزے رکھنے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. یعنی مہینے کے اعتبار سے محرم کے روزے افضل ہیں رمضان کے بعد. ویسے تو ذوالحج کے پہلے عشرے میں تو سارے اعمال افضل ہیں، لیکن وہ صرف پہلے 10 دن کی بات ہے، اور یہاں کیا ہے، پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے، یعنی کمپلیٹ نہیں کیا محرم کو. اس سے اس مہینے کے روزوں کی ترغیب تو ملتی ہے، لیکن پورے مہینے کے روزوں کی پابندی نہیں. خصوصاً عاشورہ کا روزہ، 10ویں تاریخ کا روزہ. جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی پچھلے محرم سے لے کے اب تک کے جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ معاف ہوں گے. صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، یقیناً عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، یعنی خاص دنوں میں سے ہے. تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے. یعنی نفلی روزہ ہوگا، فرض نہیں ہے. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ فرض تھا. ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ عاشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا ہو. تو اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ 9 تاریخ کا جو روزہ ہے وہ نہ رکھا تو پھر اجر سے محرومی ہو سکتی. تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 9 کا رکھا جائے ساتھ. دور نبوی میں بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، بچے بھی روزے رکھتے تھے. ربیہ بنت معوذ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کے گاؤں میں کہلا بھیجا، جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزے سے نہ ہو تو وہ اپنا باقی دن پورا کر لے. یعنی درمیان میں بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، نفلی روزے کی. اور جو شخص روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھے، یعنی جسے نیت کر لی وہ پورا کرے. ربیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے. ہم انہیں اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے. جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. یہ تربیت ہے نا، ٹریننگ ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر وقت جب بچہ روئے اس کو ضرور دودھ دیا جائے یا کھانے کو دیا جائے. تھوڑی دیر رونے بھی دیا جائے یا بہلا دیا جائے. اس دن کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے. جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے، ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے، یعنی رکھا ہے کہ نہیں. اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے ہمیں نہ حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی. یعنی نفلی روزہ ہو گیا، مستحب ہو گیا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے ایام میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا. جب اسلام آ گیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزے کا ارادہ کیا، یعنی 9 اور 10 کا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں دن روزہ رکھیں گے. کہا اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. ٹھیک ہے، تو افضل کیا ہے، 2 دن کا رکھ لیا جائے، 9 اور 10 کا. اور 9 محرم جو ہے بعض کے نزدیک 9 اور بعض 10 دونوں کو عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے. پہلا عشرہ ہے نا اس میں، جی نہیں 11 والی روایت ضعیف ہے. یعنی بعض کہتے ہیں 10 اور 11 بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ 11 تاریخ کے روزے کی روایت ضعیف ہے. اصل میں 9 اور 10 ہی ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ کہنا تم محرم کا چاند دیکھو تو گنتے رہو اور 9ویں تاریخ کے دن کی صبح روزے کی حالت میں کرو. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ عاشورہ 9ویں تاریخ کو کہتے ہیں، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ 10ویں سے پہلے 9ویں کا روزہ بھی رکھو. کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا. تو یہ ایک طرح سے آپ کی سنت ہو گئی، کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں خود صحابہ کو ترغیب دلائی. بچے چلے اگر 2 نہیں رکھ سکتے تو 1 تو رکھوائیں.
اور یہ جو الفاظ ہیں نا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے کہ اگر میں زندہ رہا تو یوم عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دوں گا، یہ روایت ان الفاظ سے منکر ہے، یعنی اس کا انکار کیا گیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح ابن عباس کا بھی ایک قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو اس طرح کہ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھو، تو اس کی سند ضعیف ہے، تو اس لیے بعد والا نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ 9 اور 10 دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ آپ کا آخری حکم یہی تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں کا بھی ساتھ رکھوں گا۔ تو زیادہ افضل کیا ہے؟ ویسے تو پورے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 11ویں کا ساتھ رکھ لیں، 3 اکٹھے رکھ لیں، لیکن وہ جو ہے نا فضیلت والی بات اور مستحب ہونے والی بات وہ 9 ہی کی ہے۔